السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مضمون نویسی، یعنی مضمون کیسے لکھیں، مضمون کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہترین مضمون جو ہے وہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی موضوع کے متعلق اپنے خیالات خوبصورت موضوع یا مناسب الفاظ میں ترتیب کے ساتھ تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مضمون نویسی کا موضوع بیان کریں کہ مضمون کن چیزوں کے اوپر لکھا جاتا ہے یا مضمون کا جو موضوع ہے وہ کیا ہوگا، تو ہم دنیا کے کسی بھی موضوع پہ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اور مضمون لکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کے پاس اپنے جو ہم عنوان لے رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس وسیع مطالعہ ہو اور مکمل معلومات ہوں، اور جو معلومات ہمارے پاس ہوں وہ بالکل ٹھیک ہوں، کوئی غلط معلومات نہ ہوں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ مضمون کے حصے کتنے ہیں، مضمون کے اجزاء کتنے ہیں۔ تو مضمون کے 3 اجزاء ہیں، ایک ہے تمہید، دوسرا ہے نفس مضمون، تیسرا ہے اختتامیہ۔ اگر ہم بات کریں تمہید کی تو مضمون کے شروع کے حصے کو ہم تمہید کہتے ہیں، اور مضمون کے شروع کے حصے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، مضمون جو ہم لے رہے ہیں اس کا تعارف کیا ہے وہ شامل ہوگا، مضمون کی اہمیت، جو ہم مضمون لکھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور مضمون لکھنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوں گی تمہید کا، ابتدائیہ کا۔ اب ہم تعریف کرتے ہیں کہ نفس مضمون کیا ہے۔ تمہید کے بعد اصل موضوع پر پیش کیے گئے خیالات کو نفس مضمون یا موضوع کا مواد کہتے ہیں، مضمون کا مواد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہی مضمون کا مواد بھی ہوگا۔ اب نفس مضمون میں اگر ہم بات کریں تو مضمون کا مواد کیا ہوگا، میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، یا فرض کریں آپ کی کوئی ٹیچر ہے تو آپ ان کے اوپر اگر مضمون لکھ رہے ہیں تو کس طرح سے آپ لکھیں گے کہ سب سے پہلے ان کی پیدائش کب، کہاں اور کیسے ہوئی اس کے بارے میں بتائیں گے، پھر ان کے والدین کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا ماحول کس طرح کا تھا، پھر وہ بتائیں گے۔ اور ماحول صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا ماحول گھریلو کس طرح کا تھا، نہیں، بلکہ ان کا جو ہے وہ کس طرح کے ماحول میں انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ گزاری اس کے بارے میں بتائیں گے، پھر ان کی ابتدائی تعلیم بتائیں گے، پھر ان کی اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی، پھر انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا، ان کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں اور ان کی کامیابیاں کیا تھیں، ان کی ناکامیاں کیا تھیں، ان کا جو انہوں نے کامیابیوں کے بعد مقام حاصل کیا وہ کیا تھا، اور آپ کے تاثرات کیا ہیں ان کے بارے میں وہ بتائیں گے۔ پھر اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں یا اس انسان کو جس کے اوپر آپ نے مضمون لکھا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ بتائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نفس مضمون کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور نفس مضمون کے بعد بات آتی ہے اختتامیہ پہ، یا ہم اس کو اختتام بھی کہتے ہیں۔ تو اختتام جو ہے مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں ہم کیا بیان کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کو پیش کرنے کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ جہاں آ کر مضمون ختم کیا جاتا ہے اس کو مضمون کا آخری حصہ یعنی اسے اختتامیہ یا خاتمہ یا اختتام کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ جب ہم نے ایک مضمون لکھ لیا تو اس کے اختتام میں ہم لوگوں نے کیا بتانا ہے۔ تو جب ہم نے مضمون لکھ لیا تو ہم لوگوں نے اگر کسی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے تو ان کی بیماری کیا تھی، بیماری کی وجہ کیا بنی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام تھے وہ کہاں گزارے، پھر ان کی وفات کس طرح سے ہوئی، اور پھر ان کی تدفین کہاں پہ ہوئی، پھر ان کے بارے میں ہم تعریفی کلمات کچھ کہیں گے، اگر انہوں نے کوئی تصنیف لکھی ہوئی ہے ان تصنیف کا ذکر کریں گے، اور پھر ان کے لیے دعائیہ کلمات بیان کریں گے، اور پھر ہمارا جو ہے مضمون ایک مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ تھی میں نے ایک انسان کی، اگر ہم لکھتے ہیں مضمون ایک انسان کے اوپر لکھتے ہیں، کسی کی شخصیت کے اوپر لکھتے ہیں تو تب کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اگر میں یہی آپ کو مضمون کی مثال دوں کہ اگر ہم لوگوں نے لکھنا ہے کمپیوٹر کے اوپر مضمون یا ٹی وی کے اوپر مضمون یا موبائل فون کے اوپر مضمون، تو موبائل فون کی ابتدا کب، کہاں، کیسے ہوئی، پھر موبائل فون جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں کیسے گیا، موبائل فون کے شروع کے اثرات کیا تھے، اور موبائل فون نے کس طرح کا شروع کا ماحول لوگوں میں کریٹ کیا اور کیا وجہ بنی، پھر آگے اس کی سارا بیان کرتے کرتے پھر ہم لوگوں نے لاسٹ پہ
بتانا ہے کہ کیا آیا موبائل فون کا استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ایک بہترین جو مضمون ہے وہ تشکیل پا جائے گا ہمارا. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ مضمون کی اقسام کتنی ہے. تو مضمون کی اقسام جو ہیں ان کا اب ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، تو مضمون کی ہیں 3 اقسام. پہلی قسم ہے مضمون بیانی، پھر ہے مضمون حقائی، پھر مضمون تخیلی. اب بات کرتے ہیں مضمون بیانی کیا ہے. جس میں کسی چیز، مکان، جاندار کا بیان پایا جائے اسے مضمون بیانی کہتے ہیں. مثلاً اگر ہم مضمون لکھیں گے کسی چیز پہ، ٹھیک ہے، کسی چیز پہ اگر کمپیوٹر پہ مضمون لکھ لیا ہے فرض کریں، یا موبائل پہ لکھ لیا ہے، تو یہ ایک چیز ہے. اگر ہم نے کسی مکان پہ فرض کریں، ہم نے اپنے گھر پہ یا اپنے اسکول کے اوپر مضمون لکھا ہے، بادشاہی مسجد پہ کے اوپر مضمون لکھ دیا ہے، شاہی محل کے اوپر مضمون لکھ دیا ہے، اس طرح سے اگر ہم کہیں پہ کسی بھی چیز کے بارے میں مضمون لکھیں گے تو وہ مضمون بیانی میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ٹائپ کے جو مضمون ہیں وہ مضمون بیانی میں آئیں گے. اور اس مضمون جب ہم لکھیں گے تو اس میں ہم کہ اگر فرض کریں ہم نے گائے کے اوپر مضمون لکھا ہے تو گائے کے جسم کے بارے میں لکھیں گے کہ گائے کا جسم کی بناوٹ کیسی تھی، اس کا رنگ و روپ کیسا تھا، اس کی گائے کی جو عادات ہیں وہ اس کی خوراک کیسی تھی، اور گائے کی وجہ سے کیا مشکلات آپ کو پیش آئی یا کیا فائدے ہوئے آپ کو، ان چیزوں کے بارے میں آپ لکھیں گے. اس طرح سے ایک بہترین مضمون تشکیل پاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کسی جگہ کے اوپر لکھ رہے ہیں، فرض کریں بادشاہی مسجد کے اوپر لکھ رہے ہیں، تو اب بادشاہی مسجد کب بنی، کہاں بنی، کیسے بنی، اس کی وجوہات بننے کی کیا تھی، پھر وہ کیسے کیسے یہاں تک آئی، اور اس کے بارے میں آپ ایک چھوٹے سے پیراگراف میں لکھیں گے. مضمون ہمیشہ پیراگراف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بادشاہی مسجد کی ہر چیز کے بارے میں، اس کی کتنی جگہ ہے، کتنا رقبہ ہے، اور اس کے اوپر کلر کیسا ہے، اس کی رنگ و روپ، اس کی جسامت، ان چیزوں کے بارے میں آپ لکھیں گے. اب اگر ہم بات کریں مضمون حقائق کے بارے میں، تو مضمون حقائق جو ہے، مضمون حقائق کی تعریف یوں ہے. مضمون حقائق میں وہ تمام مضامین شامل ہیں جس میں کسی واقعہ یا کسی کی سوانح شامل ہو. سوانح عمریاں، آبیتیاں، حکایات اور واقعات وغیرہ کا ذکر مضمون حقائق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 14 اگست کے بارے میں لکھے مضمون، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مضمون لکھیں، یا کسی کی زندگی کے بارے میں، فرض کریں اپنی ٹیچر کی زندگی کے بارے میں مضمون لکھیں، تو یہ سارے کے سارے مضمون حقائق میں شامل آ جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ مضمون تخیلی کیا ہے. تو ایسے مضامین جن میں غور و فکر کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہو، مضمون تخیلی کہلاتے ہیں. مثلاً اگر ہم مضمون لکھ رہے ہیں ایمانداری پہ، ٹھیک ہے، یا ہم مضمون لکھ رہے ہیں کرپشن پہ، یا ہم مضمون لکھ رہے ہیں تعلیم پہ، تو اس ٹائپ کے جتنے بھی مضمون آئیں گے وہ مضمون تخیلی میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یا ہم فرض کریں ایک مضمون لکھ رہے ہیں کہ متوازن غذا کے اوپر مضمون لکھیے جی، تو یہ سارے کے سارے مضامین کس میں آئیں گے؟ مضمون تخیلی میں. کیوں؟ ایسے مضمون جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہترین جو مضمون ہوتا ہے اس کو لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو اس میں سے چند ایک اصول میں یہاں پہ بیان کروں گی کہ مضمون میں ربط جو ہے، ربط و تسلسل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بے ربط مضمون نہیں ہونا چاہیے. کہ فرض کریں اگر آپ لکھ رہے ہیں مضمون کو، تو یہ نہ ہو کہ آپ نے پیدائش جو ہے وہ بعد میں لکھ دی ہے اور وفات پہلے لکھ دی ہے، اور والدین کا ذکر جا کے لاسٹ پہ آ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کا لاسٹ پہ ذکر آ رہا ہے، جو اور آخری قیامگاہ کا ذکر پہلے آ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے نہیں لکھنی، بلکہ ایک مکمل ترتیب کے ساتھ چلنا ہے کہ پہلے پیدائش ہوئی، پھر ماحول کس طرح کا ہے، پھر اعلیٰ تعلیم کیسے کی حاصل کی، پرورش کہاں سے حاصل کی، پھر جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کی طرف آئیں گے، پھر ہم آگے آئیں گے کہ تدریسی جو ہے ان کا تدریسی دور کیسے شروع ہوا، اور آگے آگے ہم اپنے ٹیچر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم سب کے بارے میں مضمون لکھ سکتے ہیں، یعنی ربط ہو اس میں.
اور جس بھی مضمون کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، اس کے مضمون لکھ رہے ہیں جس بھی چیز کے اوپر، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور سارے نکات ہمیں بالکل تسلسل سے مضمون کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا چاہیے، اور ایک پیراگراف میں ہمیں ایک ہی بات کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یعنی ہم جس ایک پیراگراف میں پرورش کا بتائیں گے، پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہم ماحول کا بتائیں گے، پھر نیکسٹ پیراگراف میں آگے ہم ابتدائی تعلیم کا بتائیں گے، اس طرح سے۔ اور مضمون جو ہے ہمیشہ پیراگراف میں اس لیے لکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک لمبا سا مضمون لکھ دیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی تنگ آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مضمون میں کبھی بھی غیر ضروری بات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ایسی چیز کا ذکر کرنا چاہیے جو مضمون سے جس چیز کا تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف مضمون میں انہی باتوں کا ذکر کرنا چاہیے جن کا مضمون سے تعلق ہو۔ اور اب ہم اپنا لاسٹ کا آخری میں آپ کو بتا رہی ہوں پوائنٹ کہ مضمون کی بہترین مضمون لکھنے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ تو جو بہترین مضمون ہوتا ہے وہ ہمیشہ سدا بہار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ مضمون چینج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا جو مضمون ہم لوگوں نے لکھا ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے اگر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کے اوپر ہمیشہ کے لیے ایک مضمون ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں بات کر دوں کہ میرا آج کا دن کیسے گزرا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ میرا آج کا دن کیسے گزرا، یا فرض کریں میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا دیتی ہوں جو آج کل کے ملک کے حالات کیا ہیں، تو یہ آج کل کے ملک کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کل ملک کے حالات ہو سکتے ہیں اس طرح کے نہ ہوں، یا آج کا دن میرا ایسا گزرا ہے کل کا دن ایسا نہ ہو، تو یہ مضمون بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ مضمون لکھیں والدین کا احترام، ٹھیک ہے، تو آپ جب مضمون اس کے اوپر لکھیں گی تو والدین کا احترام جو ہے وہ ہر دور کی ضرورت ہے اور ہر دور کے لیے اہم ہے، ہر بچے کے لیے، ہر بڑے کے لیے، ہر عمر کے انسان کے لیے وہ بہترین ہے۔ تو مضمون ایسا ہونا چاہیے جو سدا بہار ہو، یعنی اس میں چینج نہ آئے، ٹھیک ہے، اور ایسا ہو کہ حالات کے عین مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ والدین کا احترام ہے تو وہ ہر حالات میں، ہر وقت میں ضروری ہے، ہر حالات کے عین مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہے لیکن کل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو ایسا مضمون بہترین ہوتا ہے۔ اگر ایسا مضمون نہیں ہے تو پھر یہ مضمون بہترین نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیا کریں، اور کمنٹ بھی وغیرہ کر دیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ میری محنت جو ہے آپ لوگوں کو پسند آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔